وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلام، پہلا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو سلام کرے تو دوسرے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے، بلکہ اس کے سلام سے اچھا جواب دے۔ اگر کسی نے صرف السلام علیکم کہا تو اگر آپ وعلیکم السلام کہہ دیں گے تو جواب تو وہ بھی ہو جائے گا، لیکن اگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں گے تو اس کے سلام سے اچھا جواب آپ کی طرف سے چلا جائے گا۔ تو یہ ایک مسلمان کا حق ہے، رد السلام وعیادۃ المریض۔ دوسرا حق بیان فرمایا کہ اگر ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کر لے، اس کی عیادت کر لے، پوچھنے چلا جائے۔ تو اگر یہ چلا جائے گا تو اس کا حق بھی ادا ہو جائے گا، مریض کو تسلی بھی مل جائے گی۔ تیسرا حق جو ارشاد فرمایا وہ اتباع الجنائز، اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو پھر دوسرے مسلمان کو بغیر اس بات میں تفریق کیے ہوئے کہ یہ میری برادر کا ہے یا میری برادر کا نہیں ہے، میرے محلے کا ہے، میری پڑوس کا ہے، میرا دوست ہے، میری جان پہچان کا ہے، کوئی ہے نہیں ہے، صرف اتنا بس اتنی بات معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے جنازے کی اتباع کرے، یعنی اس کے جنازے میں چلا جائے، تو یہ اس کا حق ہے۔ چوتھا ارشاد فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کرے تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ اسلامی اخوت کا، اسلامی بھائی چارگی کا اور اسلامی ہمدردی کا، آپس میں ملنساری کا، آپس میں رشتہ داری کا، آپس میں دوستی کا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا بہترین ذریعہ، آپس میں مل جل کر کے اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ یہ دعوت بھی ہے۔ دعوت کرے کوئی مسلمان تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ 5واں حق ارشاد فرمایا کہ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اگر کسی مسلمان کو چھینک آ جائے تو سب سے پہلے تو چھینک والے پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور اگر وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے پر، سامنے والے پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی چھینک کا جواب دے، یعنی آپ یرحمک اللہ کہہ کر کے اس کا جواب دے۔ تو یہ 5 حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک حق جس کو ہمیں ذکر کرنا ہے وہ ہے دعوت۔ ایک مسلمان جب آپ کی دعوت کرے، اب وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ غریب ہو یا امیر، وہ آپ کا دور کا رشتہ دار ہو یا قریب کا، وہ کیسا بھی ہو، اگر اس کی دعوت میں خلاف شرع امور انجام نہیں دیے جاتے یا وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی بنا پر اس کا کھانا، اس کی دعوت قبول کرنا ناجائز ہے، اگر ایسا کام نہیں کرتا تو پھر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ مسلمان اگر دعوت کو قبول کرے گا تو اس میں بہت ساری نیت کر کے اس عمل کو اپنی آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اگر دعوت کو قبول کرے اس بنا پر کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اگر دعوت کو قبول کرے اس بنا پر کہ اس سے رشتہ داری جڑے گی، اگر دعوت کو قبول کرے اس بنا پر کہ اس سے مسلمانوں میں محبت پیدا ہوگی، اگر دعوت قبول کرے اس بنا پر کہ اس کے وجہ سے میرے اندر سے کبر، غرور، تکبر، گھمنڈ اور دولت کا نشہ، شہرت کا نشہ وہ نکل جائے گا، ان تمام نیتوں کی بنا پر دعوت قبول کرے تو یہ دعوت اس انسان کی نجات آخرت کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آپ کا رویہ رہا ہے کہ آپ کی دعوت کبھی کسی بڑے صحابی نے کی، مالدار کے اعتبار سے،
کسی نے بڑے نے کی یا چھوٹے نے کی، غریب نے کی، مالدار نے کی، آپ نے اس کی دعوت کو جس طرح بھی ہو سکا اس کو قبول کر کے اس کو عزت بخشی۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لیں یہاں کہ دعوت کو قبول کرنا دعوت کھانے کا نام نہیں ہے۔ دعوت قبول کرنے کے معنی دعوت کھانا نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی آپ کی بات کو قبول کر لیتا ہے، آپ کا کھانا نہیں کھاتا، چاہے وہ پرہیز کی بنا پر، بیماری کی بنا پر یا کسی اور مجبوری کی بنا پر وہ نہیں کھاتا، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دعوت آپ نے قبول نہیں کی۔ دعوت اس نے قبول کر لی تو لہٰذا اس کی آپ کی دعوت ہو گئی۔ اب اگر اس کے پاس موقع ہو تو آئے اور کھائے، اور اگر اس کے پاس موقع نہیں ہے اور وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آیا یا آنے کے بعد نہیں کھایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ لہذا دعوت قبول کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ جب دعوت قبول کر لیں تو پھر اس دعوت کے قبولیت کے کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ ان ضابطوں کو آج معاشرے میں چونکہ اوپر اٹھا کر کے رکھ دیا گیا، ہر ایک آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہوا اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جب دعوت کی جاتی ہے تو دعوت کے اصول، ضابطے، اسلامی طریقہ جو ہے وہ دعوت دینے والا بھی آج اوپر اٹھا رکھ رہا ہے اور دعوت قبول کرنے والا بھی۔ دعوت دینے والوں نے اسلامی اصول کو اس طرح اٹھا رکھا ہے، پہلے کارڈ دیتے تھے، آپس میں جا کر کے ملتے تھے اور یہ سب اچھی طریقے عزت کے ساتھ دعوت دیتے تھے، تو یہ طریقہ تھا، عزت کے ساتھ کسی کو بلایا جاتا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، تو آج اس کی وجہ سے سہولتوں پیدا ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سہولتوں کی بنا پر اسلامی اصولوں کو اٹھا کر کے بالائے طاق رکھ دیا جائے اور کسی کی عزت کا، اس کے وقار کا، اس کے ٹائم ٹیبل کا خیال نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو ایک اس طریقے سے دعوت دی جائے کہ جو بالکل اسلامی اصول اور شریعت کے خلاف ہے، اور پھر شکایتیں کی جائیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے، آپ نے واٹس ایپ پر کارڈ بھیج دیا، نہ کوئی آپ کا میسج، نہ کوئی وہی میسج، نہ آپ کی کال، اور آپ نے اس کو بھیج دیا کہ آپ کی دعوت کا، یعنی صرف کارڈ بھیج دیا اونلی۔ اب وہ اس کو دعوت سمجھے یا واٹس ایپ پر معمولی طور سے آنے والی پوسٹیں اس کو قرار دے کر کے اس کو آگے بھگا دے، کیا کرے وہ اس کا؟ اگر وہ آپ کے کارڈ بھیجنے کی بنا پر نہیں آتا تو آپ شکایت کرتے ہیں، بڑا ہو گیا، آج مانا گیا، آج شہرت ہو گئی، آج اللہ نے تھوڑا سا نواز کیا نواز دیا، آج اس کا گھر فلاں اتنا کیوں بن گیا، تو آج اس کی بنا پر یہ غریبوں کے یہاں نہیں آتا، چھوٹے کے یہاں نہیں آتا، کم جو لوور کلاس کے رشتہ داروں کے یہاں نہیں آتا، یہ تانے دیتے ہیں۔ بھائی آپ نے دعوت کہاں کری؟ ایک آدمی راستے میں مل گیا اور راستے میں ملنے کے بعد اس نے آپ کو کہہ دیا کہ ذرا وہاں، مطلب جا رہا تھا کہیں اور جو آپ نے ہاتھ پکڑ کے بھائی آ جاؤ، وہ اگر منع کر دے کہ بھائی نہیں مجھے تو وقت نہیں ہے، یا مجھے کہیں اور جانا ہے، یا مجھے کہیں اور کھانا ہے، تو اس کو کہتے کہ لو جی ہمارے دعوت کو قبول نہیں کری۔ تو یہ دعوت کے طریقے نہیں ہیں۔ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں کم سے کم کا ادب یہ ہے، اگر آپ کسی کو واٹس ایپ پر بھیجیں تو اس پر کال سے بات کریں۔ اس سے پہلے اگر کوئی آپ کال سے نہ بات کرے، صرف کارڈ بھیج کر کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے دعوت کر دی، بالکل فضول ہے۔ آپ کی دعوت میں اگر وہ نہیں آتا تو آپ کا ان کے خلاف کوئی نازیبا کلمات استعمال کرنا خود اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے، اس کی برائی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی عزت کو اچھالنے کے مترادف ہے۔ آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ جب آپ نے دعوت نہیں کی تو آپ کس بنا پر اس کی برائی کر رہے ہیں؟ کوئی عالم ہو، کوئی امام ہو، کوئی اپنا رشتہ دار ہو، کوئی اپنا محلہ اور پڑوس کا ہو، کوئی بھی ہو، لہذا آپ کی دعوت نہیں بنتی۔ اس کا کم از کم آج کا اصول یہ ہے کہ اس کو کارڈ بھیجے اور کارڈ کے ساتھ ساتھ آپ اس کو میسج بھیج دیں، تو پھر یہ دعوت دینے کا اصول ہے کہ ہاں بھائی آپ نے دے دی۔ تو یہ کم از کم دینے والوں کے یہاں یہ اتنا ہونا چاہیے۔ ایک اس میں ایک غلطی اور کی جا رہی ہے، خاص طور سے چونکہ ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہے، اپنی بنا پر نہیں، معاشرے میں پائی جانے والی اس کی برائی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ہمیں تو کوئی دے نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ نہ دینے میں جتنی خوشی ہوتی ہے، یہاں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں اتنی دینے میں نہیں ہوتی۔
بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ مطلب ناراض ہیں، یا اس وجہ سے کچھ مطلب کہ ملاقات نہیں ہوئی کہ ہم نے دعوت نہیں دی. بھائی اس بنا پر نہیں ہوتی کبھی. کیوں؟ اس لیے کہ آج جو شادیوں یا اس میں کسی بھی طرح جو جایا جاتا ہے تو وہ یہ تو ایک نکاح ایک ذریعہ ہے اس کا، ورنہ کوئی ایک بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ جس کے بنا پر جایا جاتا ہے. ورنہ آج کے پروگرام، آج کی شادیاں اس لائق نہیں ہے کہ ہم جیسے وہاں پہنچے. حقیقت بات یہ ہے. تو لہذا ایک جو بیماری ہمارے یہاں چل رہی ہے کہ وہ ایک آدمی آ رہا ہے مسلسل ملاقات کر رہا ہے اور اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، ایک زبان سے اس کا لفظ یہ نہیں نکل رہا کہ جی ہمارے یہاں پروگرام ہے، آپ کو آنا ہے فلاں وقت میں، یہ نہیں نکل رہا. دوسرے کے ذریعے کہلوا رہا ہے. بھائی رات دن تو مل رہا ہے، رات دن ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رات دن اٹھ رہا اور بیٹھ رہا ہے، رات دن تو بات کر رہا ہے، تیری زبان سے ایک لفظ یہ نہیں نکلا کہ بھائی ہمارے یہاں دعوت ہے کہ آپ آ جانا. دوسرے کے ہاتھ دعوت کہلوا رہا ہے، دوسرے کو کہہ رہا ہے، اور دوسرے کا بھی وہ بھی ایسا آدمی جس کا یوں نہیں پتا کہ حقیقتاً اس کی طرف سے کہہ رہا ہے یا پھر اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں بنتا دوسرے کے یہاں دعوت دینے کا. لہٰذا کوئی نہیں. تو یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے اور پھر اس پر شکایتیں ہو رہی، بتاؤ جی یہ تو مالداروں کے ہیں، یہ غریبوں کے نہیں ہیں. بھائی آپ نے بلایا کب ہے کہ جب جس کے نہ آنے پر آپ نے شکایت کر دی. تو یہ اصول کے خلاف ہے. کوئی بھی ہو اس میں، مطلب آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کا ملنے جلنے والا ہی کیوں نہ ہو، جس کو آپ نعوذ باللہ ہماری نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں، آپ کی نظر میں جس کو آپ کم درجے کا سمجھتے ہیں نا، اس کو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ شکایت کر رہے ہیں تو آپ کا شکایت کرنا بالکل بیجا ہے. تو لہٰذا دعوت دینے کے اصول اور ضابطے ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو دعوت دی جائے تو اس سے آدمی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اسی لیے تو دعوت دیتا ہے. اور محبت کا اظہار کے لیے جو آدمی جس سے محبت کرے، در حقیقت اس کی راحت اور اس کے آرام کا خیال کر کے دی جاتے. یہ محبت اصل میں کسی انسان کو جس سے محبت کریں اس کو راحت دینا، یہ اس کا تصور بنتا ہے. بھائی ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو پریشانی نہ ہو کسی بھی طرح. ورنہ ایک آدمی محبت کا بھی دعویٰ کرے اور پریشان بھی کرے، یہ کوئی محبت کرنے کا اصول تو نہیں ہے. وہ ایک آدمی نے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی دعوت کری، دیہاتی تھا، اس نے دعوت کر دی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی. اب وہ حضرت نے قبول کر لی تو وہ بلانے آیا کہ چلو جی حضرت ہمارے یہاں دعوت کو. حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی چلو. کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت دی بس یہی دکھے مطلب یہی قریب ہے. حضرت چلی وہی نکل کر کے خانقاہ سے. اب چلے جا رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا بھائی کہاں ہیں؟ کہ جی بس یہی دکھے. بھائی تھانے بھون چھوٹی سی بستی ہے، محلہ پورا ہو گیا، کہاں دکھے؟ کہ وہ تھوڑی دور آگے گیا کہ حضرت بس تھوڑے سے چلو بس یہی دکھے. بس مطلب وہ بستی پوری ہو گئی، تھانے بھون کی بستی پوری ہو گئی اور وہاں سے جنگل شروع ہو گئے. حضرت پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کہاں ہیں؟ کہ جی یہی دکھے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی دکھے تو آسمان بھی ہے، دکھے تو آسمان میں ہے کہاں؟ اب مسئلہ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی دعوت دینا ہے؟ یہ اس کو محبت کہتے ہیں؟ یہ تو ایک تکلیف میں پریشانی میں مبتلا کرنے والی بات ہے. اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو دعوت دی جاتی ہے نا اس کے 3 درجے ہیں. ایک سب سے اعلیٰ لیول کی، ایک ادنا، اور ایک جو درمیانی، اور ایک سب سے کم. سب سے کم درجہ جو دعوت کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر بلا کر کے ہی دعوت کی جائے. سب سے کم درجہ کسی محبت کرنے والے سے اس کو دعوت دینے کا سب سے کم درجہ یہ ہے اپنے گھر بلا کر کے اس کو دعوت دی جائے، اپنے گھر بلانے ہی پر اصرار ہو اور اس کو وہاں کھلایا پلایا. سب سے کم درجہ ہے. پھر اس سے اوپر کا درجہ یہ درمیانی یہ ہے کہ اس کے یہاں کھانا بھیج دیا جائے، وہ جہاں بھی ہے اس کے یہاں کھانا بھیج دیا جائے. یہ درمیانی درجہ ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آدمی کی ہم نے دعوت کر دی اور وہ ہم سے محبت کرتے، انتہائی محبت کرتے ہیں، تو پھر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو بھی ہمیں اس کو کھلانا پلانا اس کے حساب سے لگا کر کے اس کو ہدیہ دے دیا جائے. سب سے اعلیٰ درجہ دعوت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اس لیے کہ اس سے اس انسان کے جو مطلب واقعی جس کے پاس وقت نہیں ہے اس کا وقت بھی بچتا ہے، اور اس میں جس قدر محبت اور جس قدر راحت اور جس قدر عزت ہے وہ ان دوسری
چیزوں میں نہیں ہے، البتہ یہ کہ کبھی کبھار وہ بھی ہو جائیں، لیکن بڑے آدمی کی کسی کے ایسا، اور خاص طور سے میں بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں یا بڑے لوگوں کی جن کے پاس وقت نہیں، ہمیشہ اس کو اصرار نہ کیا کرے کہ بھائی ہمارے یہیں آ کر کے ہی اس کو کھانا کھلایا جائے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک دن جو درس گاہ سے کلاس سے درس دے کر کے پڑھا کر کے نکلے، ایک پٹھان طالب علم تھا، اور تو وہ حضرت کے پیچھے پیچھے آ رہا، بھاگا ہوا آ رہا، حضرت کے پیچھے آ کر کے اس نے حضرت کو 10 روپے دیے، 10 روپے، اور فرمایا کہ حضرت یہ جو چائے اور فین، چائے پی لینا اور اس کے بعد فین کھا لینا، یہ 10 روپے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جس کو پوری دنیا آج علم و عرفان کا ایک منارہ نور سمجھتی ہے، اور جس کی طرف پوری دنیا کا رجوع ہے، آج جو اسلام کی دلیل اور حجت ہے، اور پورے مسلمانوں کے لیے، پوری ورلڈ کے مسلمانوں کے لیے ایک اپنی دینی رہنمائی میں ایک مرجع خلائق رکھتا ہے، اور ایک رجوع جس کی طرف بڑھا ہوا ہے، اور پوری دنیا جس کے علم کا لوہا مانتی ہے، ایسا آدمی وہ یہ کہتا ہے کہ آج تک مجھے اس سے بہترین دعوت کسی نے نہیں دی جو اس طالب علم نے دی۔ آج تک وہ حضرت نے 10 روپے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے ہیں جو اس طالب علم نے دیے تھے۔ آج ہمارے یہاں ہدیے دینے کا اور تحفے دینے کا یا اس طرح نوازنے کا تو نہیں رہا، ہاں جب بلائیں گے، اگر کسی مجبوری سے نہیں آئیں گے تو برائی کرنے کا رواج پڑ گیا۔ تو یہ دعوت دینے کے اصول ہیں، لہذا دعوت قبول کرنا یہ اسلام میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، لیکن دعوت کا مطلب کھانا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے، آپ کی دعوت قبول کر لیتا، نہیں کھاتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کی دعوت قبول نہیں کری، اس کا مطلب ہے کہ اس نے قبول کر لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول مبارک آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے جن کی دعوت قبول کری وہاں کھایا بھی ہے اور نہیں بھی کھایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، ایک مرتبہ جا رہے تھے، جا کر کے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، انہوں نے ریت پر روٹیاں پھیلا رکھی ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کر کے ان کو کھا رہے ہیں، تو انہوں نے آواز دی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائیے اور ہماری دعوت میں شریک ہو جائیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور ان غرباء کے ساتھ بیٹھے اور ان کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور ٹکڑا لے کر کے اپنے منہ میں رکھا، اور اس کو جو چبا سکے چبایا، نہیں چبا سکے اس کو ایک طرف رکھ دیا، اور یہ کہا کہ میں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ لیکن ان کو منع نہیں کیا، اور انہوں نے بھی پھر اعتراض نہیں کیا، انہوں نے رخصت دی تو وہ چلے گئے۔ اسلامی اصول جو ہے نا، کسی بھی جو زندگی کے جو اسلامی اصول ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے خود بھی آرام سے رہو، دوسروں کو بھی آرام سے رکھو، خود بھی راحت حاصل کرو، دوسروں کو بھی راحت دو، خود بھی پریشانی سے بچو، دوسروں کو بھی پریشانی سے بچا کر کے رکھو۔ اگر ان اصولوں پر جو دعوت دی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں محبتیں بھی بڑھیں گی، آپس میں دوستیاں بھی بڑھیں گی، آپس میں رشتہ داریاں بھی بڑھیں گی، اور آپس میں رشتہ داریوں میں مضبوطی بھی پیدا ہوگی، آس پڑوس میں ملنے جلنے والوں میں آپس میں ایک دوسرے میں ہمدردی پیدا ہوگی۔ یہ اس وقت جب کہ ہم اس کے اصول کو سمجھ لیں۔ تو لہٰذا دعوت دینے کے یہ اصول ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر جہاں تک بھی ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ دعوت قبول کرنے کے آئندہ ہفتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول